کہ دیکھیں یہ کرتے کیا ہے، یہاں ہوتا کیا ہے، یہاں ملتا کیا ہے۔ جو اس نیت کے ساتھ آ جائے اگر کرم ہو جائے تو اس پر بھی کرم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اپنی محبت سب کو نصیب فرمائے، اپنے محبوب کی محبت سب کو نصیب فرمائے، اور محبت حاصل کرنے کا یہ آسان ترین طریقہ ہے محفل ذکر سجانا اور محفل ذکر میں آنا۔ یہ آسان رستہ ہے، کیوں کہ اکیلے بیٹھ کر شاید ہمیں حضوری حاصل ہو یا نہ ہو، لیکن یہاں بیٹھ کر حضوری ہو ہی جاتی ہے۔ تو آج میں اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے، اللہ پاک خوشیوں سے گھر کو بھر دے، بھرپور فرمائے، دلوں کو خوشیوں سے بھرپور فرمائے، ذہنوں کو خوشیوں سے بھرپور فرمائے، اطمینان عطا فرمائے، اور یہ سلسلہ حلقہ ذکر شاد و آباد رہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ یہ آیت کریمہ تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہے۔ وہ کیوں کہ ختم شریف جب ہم پڑھتے ہیں اور آپ حضرات سنتے ہیں تو جو منتخب آیات ہیں جن میں اللہ کی قدرت اور اللہ کی رحمت کا زیادہ ذکر ہے، اور وہ ختم شریف میں اس لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ ہماری غفلت کی وجہ سے اگر ہمارا دل دور ہے، رب تو دور نہیں ہے۔ ان آیات کی بات کو پڑھنے سے اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، میں اسے عطا کر دوں۔ درمیان میں ایک اور بات یاد آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، جب آپ کو کوئی نیک بندہ یا اللہ کہہ کر پکارتا ہے تو آپ اسے کیسے جواب ارشاد فرماتے ہیں؟ تو ہمارے پیارے رب نے ارشاد فرمایا، میرے کلیم، جب کوئی نیک بندہ مجھے پکارتا ہے، ایک دفعہ پکارتا ہے، تو میں اسے جواب میں ایک دفعہ کہتا ہوں، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں موجود ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ پھر حضرت کلیم نے ہماری مشکل بھی آسان فرما دی۔ سوال کرنا آدھا علم ہے، سوال کرنے سے علم کی گرہیں کھلتی ہیں۔ آپ نے دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، یہ تو ہے نیک بندے کا معاملہ، اگر کوئی گناہگار تمہیں پکارے اس کو کیسے جواب ارشاد ہوتا ہے؟ تو بارگاہ لم یزل سے ارشاد ہوا، جب کوئی گناہگار مجھے پکارتا ہے میں اسے 2 دفعہ کہتا ہوں، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں موجود ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اللہ کے کلیم نے عرض کی، یا رب العالمین، یہ کیا معاملہ ہوا؟ نیک بندے کو ایک جواب، گناہگار کو 2 دفعہ جواب، اس میں کیا راز؟ تو ارشاد ہوا کہ جو نیک بندہ ہوتا ہے نا، اس کو پھر بھی تھوڑا یا زیادہ پھر بھی اپنی نیکیوں پر مان ہوتا ہے، لیکن جب کوئی گناہگار مجھے پکارتا ہے اسے سوائے میری رحمت کے اور کیا سہارا ہے؟ سوائے میری رحمت کے اسے اور کوئی سہارا دکھتا نہیں ہے، اس لیے میں اسے 2 دفعہ کہتا ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو یہ آیت کریمہ ختم شریف میں آپ سنتے بھی ہیں، اِنَّا رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہوتی ہے۔ اب محسنین جمع ہے، اس کا واحد ہے محسن، اور محسن کا مطلب ہے احسان کرنے والا، جو دوسرے کے ساتھ نیکی کرے، بھلائی کرے، یا عبادت کرتے وقت یہ تصور کرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، وہ محسن ہے۔ اور جو محسن ہو اللہ کی رحمت اس کے قریب آ جاتی ہے۔ تو ان محافل ذکر میں ہم نیکی کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے، تو یوں سمجھ لو جب ہم محفل ذکر میں اور میلاد پاک کی محفل میں آتے ہیں اللہ کی رحمت بھی ہمارے قریب آ جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
خاتمان پڑھتے ہیں سبحان اللہ. تو اس میں ایک ایسا پاکیزہ نام آتا ہے، یوں سمجھ لو کہ جس طرح ستاروں میں چاند چمکتا ہے، نقش بندی بزرگوں کے درمیان وہ نام چاند کی طرح چمکتا ہے، اور جس نام کو سن کر ہماری زبان پر وہ نام آتا ہے تو عاشقوں کے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے. اور ابھی میں دیکھ رہا تھا جب اللہ کا ذکر کرتے کرتے آپ کے جسم میں کپ کپی طاری ہو جائے، سمجھ لو رحمت کا فرشتہ آپ کے قریب سے گزر گیا ہے. اس کی وجہ سے ہمارے جسم میں ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ نور ہمارے جسم سے ٹچ کر کے گزر جاتا ہے. تو وہ نام کیا ہے؟ وہ ہے حضرت مجدد الفسانی. الحمدللہ میں چشتی نظامی سلسلے میں بیعت ہوں، لیکن چشتی ہوں، قادری ہوں، نقش بندی ہوں، سہروردی ہوں، سب کی ایک منزل ہے مدینہ شریف. تو حضرت مجدد پاک رحمت اللہ علیہ، جن کا اصل نامی اس میں گرامی حضرت شیخ احمد سرہندی اور لقب ہے مجدد الفسانی. کتنا بڑا درجہ اور مقام ہے. 1000 سال کے بعد دین اسلام کو پھر سے زندہ کرنے والا حضرت مجدد پاک مجدد الفسانی، ان کا ذکر ان رحمت اللہ کریم من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت اپنے ماننے والوں، اپنے اولیاء کے ساتھ محسنین کے کتنے قریب آ جاتی ہے اور ان کو کتنا مرتبہ اور مقام نصیب ہو جاتا ہے. سنیے آخری سورہ کہف میں، قرآن مجید کے 15ویں سپارے میں سورہ کہف شریف ہے. کہف غار کو کہتے ہیں. اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف آپ کی توجہ اور آپ کی یادداشت کو تازہ کرنے کے لیے. سورہ کہف میں آپ کو یاد ہے، علماء سے آپ نے سن رکھا ہے، خود بھی ماشاءاللہ پڑھ رکھا ہوگا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، اے میرے کلیم آپ جائیں، میرے بندوں میں سے ایک خاص بندہ ہے، جاؤ اس کی جا کر زیارت کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ کے نبی کو بھیجا جا رہا ہے، اور جاؤ میرا فلاں علاقے میں میرا خاص بندہ ہے، خاص بندہ، اس کے پاس جائیں، اس کی زیارت کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے. حضرت یوشع اپنے شاگرد اور مرید کے ساتھ، وہ بھی بعد میں نبی بنے، حضرت یوشع بن نون، وہ خدمتگار کے طور پر آپ کے ساتھ آئے. بھنی ہوئی مچھلی ساتھ لے کر آئے کھانے کے لیے. عرض کی یا رب العالمین، مجمع البحرین جہاں دو دریا ملتے ہیں وہ جگہ تو ہمیں پتہ چل گئی ہے، ہمیں خاص طور پر کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں علاقے میں وہ تیرا خاص بندہ موجود ہے، وہ خاص نشانی بھی عطا ہو جائے. تو ارشاد ہوا، یہ جو مچھلی بھون کر اپنے توشہ دان میں کھانے میں رکھی ہوئی ہے کھانے کے لیے، مچھلی جب بھونی جاتی ہے تو کیا خیال ہے، اس میں جان رہتی ہے یا چلی جاتی ہے؟ چلی جاتی. جان چلی جاتی ہے نا، پھر ہی اس کو بھونا جاتا ہے. لیکن سنیے، اللہ کے رحمت جن کے قریب ہوتی ہے ان کا مقام کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو حکم ہوا کہ جب یہ بھونی ہوئی مچھلی زندہ ہو جائے وہی میرے خاص بندے کا مقام. اور وہی ہوا. حضرت یوشع علیہ السلام نے وہ چھپا کے رکھا ہوا تھا روٹی اور مچھلی بھنی ہوئی. جب آپ ایک چٹان پر بیٹھے آرام کرنے کے لیے تو حضرت یوشع سے فرمایا کلیم نے کہ وہ کہ کھانا لے ہو، کھانا کھائیں، ٹائم ہو گیا، بھوک لگی ہے، سفر کر کے آئیں. آپ نے عرض کی حضور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے،
मेरी माजरत कबूल फरमाएं। इससे पिछली जगह पर जब हम पड़ाव किया था हमने, मेरी आंखों, आप नींद में थे, आप आराम फरमा रहे थे, मेरी आंखों के सामने हमारे उस बर्तन से वो मछली जिंदा हुई, तड़पी और तड़प कर दरिया में चली गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया वही तो हमारी जगह है, वापस चलो। वही जगह तो है जहाँ अल्लाह का खास बंदा हमें मिलेगा। वापस आए तो वहाँ आपकी मुलाकात हो गई हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनका असल नाम है हजरत बलिया बिन मलकान। खिज़र आपका लक़ब है और अरबी ज़बान में खिज़र सावे रंग को कहते हैं, सब्ज रंग को। और सब्ज रंग दरख्तों का, फसलों का, घास का, हरियाली का रंग होता है और यह जिंदगी की अलामत है। तो उलमा फरमाते हैं कि हजरत बलिया बिन मलकान को हजरत खिज़र वाला लक़ब इसलिए अता हुआ कि जहां आप बैठते थे अगर घास खुश्क होता था, आपकी बरकत से, आपके सांसों की बरकत से वो खुश्क घास सब्ज हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए आपको कहा जाता है खिज़र, सब्ज रंग वाला, सब्जा फैलाने वाला। तो जहां आप कदम रखते थे, कदम उठाते थे तो वहां घास हो जाती थी, इसलिए आपको खिज़र कहा जाता है। अब जरा तवज्जो फरमाइए। मछली मुर्दा थी, भुनी हुई थी, आग में जली हुई थी, जान उसमें नहीं थी, लेकिन वही बेजान मछली जब अल्लाह के वली की हद में आई तो जिंदा हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हम इन महाफिल में आपको क्यों बुलाते हैं? हमने कोई आपसे वोट लेने, हमने कोई ख्वाजा साहब ने आपसे कोई पैसे लेने होते हैं? हमने आपसे क्या लेना है? हमें फकत ड्यूटी ये लगी है मदीना शरीफ की तरफ से कि इन महाफिल को सजाना हमारा काम है। अगर कोई मुर्दा दिल यहाँ आ जाएगा तो वली की बरकत से उसका दिल जिंदा हो जाएगा। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई, वो बड़ा तवील किस्सा है। मैं फकत आपकी तवज्जो यहाँ रोकना चाहता हूँ। अब हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में उलमा ने किताबों में दो राय लिखी है। कुछ कहते हैं कि आप नबी थे, कुछ उलमा फरमाते हैं कि आप नबी नहीं थे, आप अल्लाह के वली थे। इसी तरह फिर आगे थोड़ा सा इख्तिलाफ पैदा हो गया। कुछ उलमा फरमाते हैं कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमा गए, लेकिन कुछ फरमाते हैं कि नहीं, आप जिंदा हैं। यही मसला हजरत शेख मुजद्दिद अल-अफ़सानी से पूछा गया, हुजूर आप बताएं, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में दो राय आ गई हैं, उलमा तकसीम हो गए हैं। कुछ कहते हैं आप जिंदा हैं, कुछ कहते हैं आपका पर्दा फरमा गए, आप फरमाएं। तो आपके शेख ने, नक्शबंदियों के पीर ने, हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी गरीब नवाज ने, आपने ऐसे मुराकबा फरमाया। मुराकबा कहते हैं गर्दन झुका लेना। अच्छा, अल्लाह के वलियों के भी हाँ जी अजीब नज़ारे। हालांकि हम जब गर्दन झुकाएंगे तो हम नीचे ही देखेंगे ना, ऊपर तो हमें नजर नहीं आएगा। जब ऊपर देखेंगे तो नीचे नजर नहीं आएगा, आईने के बगैर हैं। लेकिन अल्लाह के वलियों की शान निराली है, वहाँ कवानीन जरा बदल जाते हैं। अल्लाह का नबी जब अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी करके नजरें झुकाता है, उसकी नजरें बज़ाहिर लोगों के सामने नीचे होती हैं, लेकिन नजरें ऊपर देख रही होती हैं। मालिक हिजाब दूर फरमा देता है, ऐ मेरे वली क्या मांग रहा है? तो हजरत मुजद्दिद पाक ने ऐसे मुराकबा किया। मुराकबा करने के बाद जब आपकी तवज्जो हुई तो क्या देखते हैं कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम सामने मौजूद है। वाह, क्या शान है, क्या मकाम है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हजरत मुजद्दिद पाक के सामने तशरीफ फरमाए। तो हजरत मुजद्दिद पाक ने अर्ज की हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से, हुजूर आपके बारे में मुझसे ये मसला पूछा गया है
ذرا آپ ہی میری دستگیری فرمائیں تاکہ میں اپنے مریدوں کو بتاؤں، میں اپنے مریدوں کو بتاؤں کہ آپ کس کیفیت میں ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت مجدد پاک کو خود اپنے راز سے پردہ ہٹا کے بتایا۔ کیا مجدد پاک آپ اللہ کے محبوب کی امت کے ولی ہیں؟ حضور کی امت کے ولی کا کیا شان ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام خود مسئلہ بتانے کے لیے تشریف لے آئے۔ اور بھائی شاگرد استادوں کے پاس چل کر جاتے ہیں، مرید شیخ کی خدمت میں خود چل کر جاتا ہے، یہ بڑی شان ہے۔ لیکن اس مرید کا یا اس طالب علم کا کیا شان جس کو سبق پڑھانے کے لیے استاد خود چل کر آ جائے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا مجدد پاک کو کہ جناب والا، میں اور حضرت الیاس ہم دونوں زندوں میں نہیں ہیں، لیکن اللہ نے مجھے اور حضرت الیاس کی روح کو اتنا، توجہ رکھیے گا، اللہ نے ہم دونوں کی ارواح کو اتنا طاقتور بنایا ہے کہ ہم جب جہاں چاہیں اپنے جسم کے ساتھ ظاہر ہو جاتے ہیں، اور کوئی اگر ہمیں مدد کے لیے پکارے تو اللہ کے دیے ہوئے اذن سے ہم اس کی مدد بھی کرتے ہیں، اس کو راستہ بھی دکھاتے ہیں۔ تو یہ وہ شان ہے حضرت خضر علیہ السلام کی، اور یہ وہ مرتبہ اور مقام ہے حضرت مجدد پاک کا۔ اللہ تبارک و تعالی، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ایسی محافل ذکر میں، چونکہ انہیں اجازت ہے اللہ کی طرف سے، حضرت خضر علیہ السلام کو بھی اور حضرت الیاس علیہ السلام کو بھی، حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی پیر پٹھان پاک پتن شریف بابا فرید الدین کے مزار شریف کے احاطے میں آپ تشریف فرما تھے، بار بار ایک طرف دیکھ کر نا آپ مسکرا دیتے، تھوڑی دیر کے بعد پھر مسکرا دیتے، پھر مسکرا دیتے۔ جب محفل پاک اختتام ہوئی تو خلفاء نے عرض کی حضور، آپ جو زائرین بابا صاحب کی خدمت میں اندر مزار شریف کے اندر لائن بنا کر جا رہے تھے، آپ ادھر دیکھ کر وقفے سے مسکراتے رہے ہیں، اس کی کیا حکمت ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، ہمارے پیر و مرشد بابا فرید الدین کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے، لوگ حضرت خضر علیہ السلام سے زیارت کے مشتاق ہوتے ہیں کہ ان کی زیارت ہو جائے، اور ہمارے پیر کو اللہ نے یہ شان عطا فرمایا ہے، خضر علیہ السلام بھی بابا فرید الدین کے دربار پر حاضری کے لیے تشریف لے آئے، اور لوگوں میں پھنسے ہوئے مجھے نظر آئے ہیں، کوئی انہیں دھکا دے رہا تھا، آپ ادھر ادھر گر رہے تھے، میں مسکرا رہا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی لوگوں کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں، ناراض نہیں ہو رہے، سب کو شاباش دے رہے ہیں کہ بابا فرید کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام اگر ایسی محافل میں ہو رہی ہوں، اور ممکن ہے کوئی صاحب دل بندہ بیٹھا ہو، حضرت خضر علیہ السلام کی سواری قریب سے گزر رہی ہو، تو ممکن ہے آپ بھی یہاں تشریف لے آتے ہو۔ اس لیے ہر محفل پاک کو حضور کی محفل پاک سمجھ کر باوضو اور با ادب ہو کر حاضری دینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہی محفل پاک ہمارے لیے ذریعہ نجات ہو۔ ہر محفل ذریعہ نجات ہوتی ہے، لیکن خاص طور پر کچھ خاص وقت ہوتے ہیں کہ اس محفل پاک کی برکت سے اللہ پاک ہماری حاضری قبول و منظور فرما لے۔ وما علینا